الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ دوستو بزرگوں، شروع میں طے ہوا تھا اس پر بھی بیان ہوگا، لیکن مجھ کو کچھ ظہور ہو گیا تھا۔ جب بھی کل تو بیان کر ہی دیا تھا، آج بالکل احساس بھی نہیں تھا کہ کچھ کرنا ہے سوائے اس کے سونے کے۔ عرب دیش میں ابھی گیا میں تو، لیکن ہمارے لڑکے مری مقبول نے کہا کہ نہیں آج بیان کیجیے، تو بعد پھر باپ کے تعمیر حکم یا لڑکے کے تعمیر حکم میں بیٹھ گیا ہوں کہ بھائی وہ خواہش ہے ان کی تو بیان کر ہی دوں۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے، اس راستے میں سب سے اہم چیز طلب ہے۔ جس کو طلب مل گئی اس کو مطلوب مل گیا۔ طلب بزرگ نامدین فرماتے ہیں کہ جن کو نہیں ملتا ان کی طرف سے طلب کا اظہار نہیں ہوا، اس وجہ سے اللہ نے بھی نہیں دیا۔ طلب تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو طلب کرے تو ہم دیں، جو اسے استغنا برتتے ہیں وہ محروم بھی رہ جاتے ہیں۔ گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص، بہت مشہور جملہ ہے۔ گر نہ داد خاص نہ خاص سے داد، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے۔ وہاں بھی اصل اللہ ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ اللہ نے تمہارے دل میں طلب پیدا کیا تو یہ آ رہے ہو، یہاں آ رہے ہو، جا رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس میں ایسا آدمی تکبر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرانے سے ہم سجدہ کرتے ہیں، اپنا اختیار نہیں ہے۔ اس اختیار کو کام میں لانے والا اللہ۔ بہت سے لوگ پڑے رہتے ہیں، زندگی گزار دیتے ہیں پڑے ہیں، کچھ ان کو پتا نہیں کیا کرنا ہے ہم کو۔ شیخ وہی جو خابیدہ چیزیں ہیں اس کو ابھار دیتا ہے اور نہیں کرتا ہے۔ شیخ کا کام یہی ہے کہ جو چیز ایسی ہے جو پردے خفا میں ہے اس کو ظاہر کر دے۔ جب ظاہر ہوگا تو خود اس کی طرف بڑھے گا۔ جب طلب پیدا ہو جائے گی تو تعلیم جو ہے وہ تو مثل یہ گیٹ کے ہے چوگان کے درمیان میں، جیسے کوئی لڑکی چلا رہا ہے، چوگان بھی کہتے ہیں، ہاکی بھی کہتے ہیں، گیٹ کی طرف بن جاتا ہے، جدھر وہ چوگان کا تو ادھر ہی گیٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مدد ہوتی ہے۔ میرا بندہ طالب بن کر کے آیا ہے، طلب لے کے آیا ہے، تو تعریف کو محروم نہیں کیا جاتا۔ تو ہم روایتیں ہیں کہ طالب کو کیا وہ بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ حضرت بادشاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، بہت بڑے بزرگ، سبھی لوگ نام جانتے ہوں گے۔ ان کے پاس ایک طالب آیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں۔ کہا یہ سب ایسے مکاری کو پھینکو، سامان اس کو باہر پھینکوا دیا، یہ مشہور ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ وہاں تھانوی سختی کرتے ہیں، کہا مجھ کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ارے جو میں شاہ فضل الرحمان صاحب کے گیا ہوں اس کا میرے اوپر اثر ہے، دونوں بیچ میں۔ تو شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے کہا، کوئی طالب آیا تھا سامان لے کر کے، کہا ہٹاؤ تم کیسے آ گئے، چلو باہر نکلو۔ نکل گئے، سامان لے کے نکلے، وہ سامان لے کے نکل گئے۔
پھر آ کے بیٹھے سامان لے کے. کہا تم پھر آ گئے؟ کہا مجبور ہوں حضرت، جو چاہتا ہوں جب تک ملے گا نہیں جاؤں گا نہیں. میں 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. طالب یہ ہم نے خود حضرت سے سنا کئی بار، جب کئی مرتبہ ہو چکا تو کہا بھائی ذرا غور کرو کہ کیوں ایسا کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ طالب خدا ہے، اور طالب خدا کو آپ رد نہیں کر سکتے. اس کو طریق بتلائیے. چنانچہ سامان اس کا جو پھینک دیا جاتا تھا کہا نہیں سب لے آؤ، اور پھر اس کو توجہ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نسبت میں اللہ سے سفر دیا. طلب لے کے چونکہ آیا تھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب کو رائگاں نہیں فرمایا، بلکہ اس طلب ہی پر اس کو باطنی دولت ایسی توجہ کیا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. تو طلب کا بہت بڑا درجہ ہے. ہمارے حضرت کے یہاں ماشاء اللہ صاحب کا یہ کام بہت ہوتا تھا. سست پڑے ہوئے ہیں، کیا سست پڑے ہوئے ہو، طلب پیدا کرو. تعلیم نہیں رہ جاتا. جب اللہ تعالیٰ طالب کو دیکھتے ہیں کہ ہماری طلب میں سرگردہ ہے تو خود اس کے وہ طالب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ تو یہ راہ تلاش بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے راستے میں آئیں، اپنے طلب کا اظہار کریں، تاکہ اس طلب پر ہم ثمرات کو مرتب کریں. تو طلب بہت بڑی چیز ہے. شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج بازی کے یہاں آیا ایک شخص، یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا میں نے. حضرت آیا، کہا کیسے آئے؟ آپ سے فائدہ حاصل کر کے آئے. کہا نہیں، غلط آدمی ہے، اس کو باہر رکھنی ہے. پھر وہ باہر جو آ گیا اور جو سامان تھا وہ بھی لے آیا. کہا دیکھو یہ تو خود بھی آیا اور سامان بھی لے آیا. تو میں سامان کو اس کو کہا باہر جاؤ، وہاں رہو. تھوڑی دیر کے بعد یا 1 دن کے بعد دیکھا کہ پھر پاس سامان لیا وہاں رکھا ہوا ہے. بہت خفا ہوئے کہ ناراضگی ہے، مانتا ہی نہیں. تو کہا کہ حضرت کچھ بھی کرے میں جاؤں گا نہیں اس در سے. حضرت نے فرمایا، اسے کہا کہ حضرت آپ کچھ بھی میرے ساتھ معاملہ کریں، میں جاؤں گا نا طرف سے، کچھ لے ہی کے آپ سے جاؤں گا. تو فرمایا کہ بھائی کیا سامان، اپنے مریدین سے کہا کہ سامان اس کا رکھ لو. یہ تعلیم معلوم ہوتا ہے، تعلیم خدا. کہا اچھا بتلاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ اب نرم ہو گئے. کہا بتلاؤ تم کس لیے آیا ہو؟ کہا کہ اسی لیے آئے، اور یہ جو خناز بھرا ہوا ہے اس ڈانٹ کی وجہ سے نکل جائے، اس کے لیے آیا ہوں. کہا یہ تعلیم ہے. اسی طرح انہیں کا واقعہ یہ ہے کہ جب پہنچے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا مجھ کو مولانا فراخا صاحب کہتے ہیں. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے منہ سے اپنے کو مولانا کہتے ہیں. ڈالنا شروع کیا. ماں شاہ فضل الرحمٰن صاحب کا واقعہ ہے. کچھ دیر کے بعد کہا کہ تم کیسے آئے ہو؟ کہا اسی کو نکالنے کے لیے آیا ہوں آپ کے یہاں. یہ جو مولانیت کل میں چھپی ہوئی ہے اور اپنے کو تم برتر سمجھتے ہو، یہ چھپی ہوئی اسی کو نکالنے کے لیے آیا ہے. کہا بھائی یہ مخلص آدمی ہے، اس کو بلاؤ. سامنے کر لیا اس کو. تو مشائخ بھی طلب کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کے اندر اپنے وصول کی اور اپنے نزدیکی کی طرف پیدا فرما دیں. انشاءاللہ اس سے بہت کام ہے. گر نہ خاص دان نہ داد خاص، بہت مشہور جملہ ہے. گر نہ خاص دان نہ داد خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. تو میں اسی بنا پر کہتا ہوں یہ آپ حضرات جو آتے ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اندر طلب ہے کہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں. بہت اس طلب ہی سے بہت کچھ مل جائے گا. بلکہ اصل طلب ہی ہے. طلب ہے نہیں بھی آتا ہے لیکن دل لگا ہوا ہے اس سے اپنے. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. ضرور اس کے طلب کا ضرور بدلہ
اس کا عوض ضرور مرحمت فرمائے. یہ بہت ہی مشہور ہم لوگ گر نہ داد خاص، اس تصدیق کا جملہ ہے. گر نہ داد خاص نہ خاص داد، سمجھ رہے؟ گر نہ داد خاص نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے، تو طلب کا درجہ معلوم ہے کہ نہیں. انہوں نے پھر شاہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب اس کا سامان باہر مت پھینکو، لے آؤ. کئی دفعہ جب ہو گیا نکالنا پڑا، کہا یہ تعلیم معلوم ہوتا ہے، اور تعلیم ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تعلیم کو کامیاب فرماتا ہے. اس بنا پر وہ شاہ فضل الرحمان صاحب نے کہا یہ تعلیم ہے، اس وجہ سے اس کا سامان خود اٹھوا کے منگوایا کہ اپنے یہاں رکھوایا. یہ تعلیم ہے. معلوم ہے تعلیم کی بڑی قدر ہے. حضرت کیا بہت فرماتے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی لکھا ہے خواجہ ابو طالب کے اندر طلب ہی نہیں پیدا ہوئی. سب کچھ تھا، محبت تھی حضور سے، سب کچھ تھی، لیکن طلب نہیں پیدا ہوئی ان کو. یہ طلب نہیں پیدا ہوگی کہ یہ ہمارا لڑکا بھتیجا جو ہے یہ کیا ہمارا بھتیجا ہے، رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کا چہتا ہے، محبوب ہے، تو ہم کو بھی یہ چیز حاصل کرنی چاہیے. یہ چیز پیدا نہیں ہوئی. ہمیں کفر ختمہ ہوا کہ نہیں. سب وہ جانتے تھے، حضور کو جانتے تھے کہ یہ رسول ہے، انہوں نے شہادت یہ رسول ہے، لیکن مانا نہیں. کیوں؟ اسے طلب نہیں تھی. معلوم ہے کہ طلب کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے طلب کی دولت سے مالا مال فرمائے. طلب چوں بچ جانے تعلیم مستوری میں شبت، فارسی کے بارے دبا پا جاتی ہے تو پڑھ لیتا ہوں میں. طلب چوں بچ جانے تعلیم مستوری میں شبت، برو وہ شامخ و بر زخار ہے چل. حضرت نے جب شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت ہے، یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. جب یہ کتاب آئی تو مغرب بعد مولانا نصر اللہ صاحب نے پڑھنا شروع کیا. کیا بتا رہا ہوں، یہی تعلیم کہتے ہیں چوں طلب بر جانے تعلیم مستولی میں شغل، برو جبل کوہ شامخ اور بر زخار ہے چل. جب تعلیم پر طلب کا بوجھ بڑھتا ہے، بار ہوتا ہے، تو اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑوں کی کوئی وقت نہیں تھی، اور بڑے بڑے سمندر کو ہوئے سمجھتا ہے. میں سچ کہتا ہوں اس کو واقع ہے. میں بھی اس مجلس میں تھا، مجھے بہت اثر ہوا. اس کا اثر اب بھی ہے. سب رونے لگے. حضرت نے پڑھا ہے، شیخ عبدالمحدث دہلوی نے اور پڑھا ہمارے حضرت نے، اس انداز سے پڑھا کہ جب کہتے ہیں تعلیم چوں طلب، یاد کریے، چوں طلب بر جانے تعلیم مستولی مشور، برو کوہ شامخ اور بحر زخار ہے چل. جب طلب تعلیم پر سوار ہوتی ہے تو اس کے سامنے پہاڑوں کی کوئی وقت نہیں، پہاڑ کو پار کرتا ہے. سمندر آتا ہے، سمندر کو پار کرتا ہے. تو یہ اس پر فرماتے تھے کہ جو لوگ آتے بھی نہیں، کہہ کے جاتے ہیں کہ آؤں گا، کہا طلب نہیں ہے. طلب ہوتی ہے تو ضرور آتے. اس میں یہاں پر بہتوں بزرگوں کہا گیا مجھ سے کہ طلب کے بارے میں بیان کیا، تو طلب ہی پر بیان میں یہاں بھی بیان کیا بارے میں ہے کہ شیخ جو ہے وہ طلب ہی پیدا کرتا ہے، دیتا نہیں. دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن طلب شرط ہے اس کے لیے. جب تک طلب نہیں ہوگی ادھر سے رہنمائی بھی نہیں ہوگی. اس بنا پر تعلیم بڑھ کر کے آئے گا، جب کہیں بھی جائے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوگا. اس بنا پر دل میں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کے لیے پیدا کیا. صاف صاف کہہ دیا، نہیں کہ بہت منطقی دلائل سے کہا، صاف صاف کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نہیں پیدا کیا میں نے جن انس کو مگر تاکہ عبادت کریں. اب اس کے بعد کسی تمیز کس کی ضرورت ہے؟ اتنا آپ نے سن لیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حاصل کریں اس کو.
اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرض تو کیا ہے، ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، کمزور ہیں، اس طلب کے اظہار کے لیے ہم کو کوشش کرنے کی ہمت پیدا کیجیے اور صلاحیت پیدا فرمائیے۔ یہ تو جب طلب ہوگی تو تبھی تو ہے، کبھی تاکہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں، سالوں رہے، لیکن آخر میں وہ نکالے گئے۔ سب کو تعجب ہوا کہ اتنا بھاری، سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ جانشین ہوگا۔ تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اس وجہ سے یہ ہوا، انہوں نے اپنے کو اہل سمجھا، اپنے کو، اور جو اپنے کو اہل سمجھتا ہے وہ انتہائی نااہل ہے۔ اپنے کو اہل سمجھنا یہ اس طریق میں ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے کمال، دعوائے کمال، کمال تو محمود ہے، لیکن دعوائے کمال مدیر کیا بھی کوئی محمل ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ بڑا طلب کو پیدا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی طلب خدا اللہ کی طرف پیدا ہو جائے، بس یہ ہے۔ ہم لوگ پڑھتے تھے، مئو میں بڑے بڑے علماء تھے، آتے تھے تو یوں ہی حضرت کبھی ڈانٹ دیتے تھے، کبھی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان علماء سے پوچھا کہ اس ڈانٹ پھٹکار کا آپ نے کچھ اثر پایا کہ ویسے ہی سے بیدار غافل پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، یہی ان کا یہ رہتا۔ تو انہوں نے کیا کہا، بہرحال یہ کہا ہوگا کہ نہیں، حضرت کے ڈانٹ پھٹکار کا ان پر بہت اثر ہوا، فائدہ ہوا، مطمئن ہوئے۔ یہ نہیں کہ ڈانٹ پھٹکار سے اثر ہوا تو جا کے معافی مانگنے لگے، نہیں، بلکہ اثر میں کہ اسی اثر کو پیدا کرنے کے لیے ڈانٹ تھی۔ جب تک اس تعلیم میں طلب نہیں ہوگی اس وقت تک مطلوب جو ہے اس کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا۔ جب طلب دیکھتا ہے تو خود مجبور ہوتا ہے مطلوب اسے، کیونکہ جیسے مطلوب تعلیم کو سمجھتا ہے یا تعلیم مطلوب کو، دونوں کی طرف سے نسبت ہے۔ تعلیم خود تعلیم مطلوب کا تعلیم ہے، اور مطلوب خود تعلیم کا مطلوب ہے، یہ سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب پیدا فرمائے۔ الہی مقصود من توئی، الہی دیکھیے کہ یہ ہم لوگ رقص کرتے ہیں، ہم لوگ بتلایا بھی ہوگا ہم لوگ پہ مشائخ نقش بندیہ کے بہت ہی جملہ ہے۔ الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ الہی مقصود من، طلبی تو ہے، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ اللہ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، جب مقصود ہیں تو ہم کو اپنی شاہی اور معرفت، اپنی ہسٹری، الہی مقصود من یاد کرنا آسان ہے، دو چار مرتبہ پڑھیے یاد ہو جائے گا۔ ہم لوگ کوئی رسے تھوڑے نا، لیکن اتنی مرتبہ یہ سب سنے ہوئے ہیں کہ بالکل زبان ہی یاد ہے سب۔ دیکھتے ہیں کبھی کتاب دیکھنا نا آپ، اتنی مرتبہ ان باتوں کو سنا ہے، یہی کہتے تھے الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ اے اللہ آپ میرے مقصود ہیں، اس لیے آپ اپنی محبت اور معرفت سے مجھ کو نواز دیجیے۔ ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اگر چاہیں تو ایک آن میں یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس بنا پر اہل اللہ طریق بتلاتے ہیں، مقصود تک پہنچانا ان کا کام نہیں ہے، طریق کو ارادۃ الطریق اس کو کہا جاتا ہے۔ منطق سمجھے، ارادۃ الطریق، ارادۃ طریق کو دکھلانا، مقصود تک پہنچانا یہ اور ہے، ارادۃ طریق اور ہے، لیکن مقصود تک آدمی ارادۃ طریق ہی سے پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ محروم ہوتے ہیں مشائخ کے یہاں، وہ اسی عدم طلب کی بنا پر، طلب نہیں ہے۔ فرمایا کسی نے حاج صاحب سے کسی نے کہا کچھ کوئی بات، کہا کیا کہوں، حاجی امداد اللہ صاحب ایک دن بھی وہ اللہ کے لیے ہمارے پاس نہیں رہا تو کیا حاصل ہوگا؟ کہتے نہیں گزرا، ایک دن بھی ہمارے یہاں اللہ کے لیے اللہ کے نہیں رہا تو کیا اس کو حاصل ہوگا؟ یہ طلب ہی تو ہے، یہ طلب پیدا ہوگی، پیاس پیدا ہوگی، پانی خود آپ کمزور، آپ پانی کم ڈھونڈو، پیاس کو حاصل کرو۔ پیاس جب آئے گی
تو ہزاروں طرف سے تم کو پانی ملیں گے. تمہارے اندر پیاس ہی نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی نہیں. آپ اللہ کے واسطے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی طلب دے دے کہ ہم اور ایسی طلب دے جو ہم کو کسی عہد تک پہنچا دے. وہ اس طلب کی بنا پر اللہ تک پہنچا دے گا اس کو. اس بنا میرے دوستو یہ بات یہی ہے جس کی تفسیر جتنی بھی کی جائے کم ہے، اور اصل طریق یہی ہے. مشائخ مطلوب تک پہنچاتے نہیں ہیں، طلب ہی وہ پیدا کرتے ہیں. جب طلب پیدا کرتے ہیں، لکھا ہے حضرت مولانا تھانوی نے فرمایا اپنے مجلس کے متعلق، ہم نے خود حضرت سنا ہے کہ بہت سے ایسے طالب ہیں ہمارے مجلس میں، ان کو دنیا مافیا کی خبر نہیں رہتی. ہمارے مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں کہ ان کو دنیا و مافیا کی خبر. تو کسی نے کہا ماشاء اللہ صاحب سے کہ وسیع اللہ یہ تمہارے متعلق کہہ رہے تھے. خواجہ صاحب جو شاعر تھے بہت بڑے، سمجھ گئے نہیں. حضرت تھانوی نے کہا کہ بہت سے محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ مولوی وسیع اللہ یہ تمہارے متعلق کہا ہے کہ بہت سے طالب ایسے ہیں کہ ان کو طلب کی خبر نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی طرف الہی مقصود من توئی ورضائے تو، وہی ہے الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت اور معرفت خود بے دے. یہ طلب ہی تو ہے، طلب ہے. معلوم ہوا کہ طلب کی رہبری، طلب میں اللہ کے راہ کی کسی رہبری کرنے والا شیخ مقصود تک پہنچاتا نہیں، مقصود کا راستہ دکھا دیتا ہے. اب تم اگر کامل ہو، صادق ہو، طالب مخلص ہو تو پہنچ جاؤ گے، اور نہیں تو جہاں تھے وہیں رہو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بے طلبی سے اور بے راہ روی سے محفوظ رکھے. دل میں ہمارے طلب پیدا کرے تاکہ اللہ کے دریائے معرفت، دریائے عطا جوش میں آوے اور تم کو سرشار کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اس طرف سے قدر پیدا فرمائے. اور ہم نہیں کچھ کر سکتے لیکن آپ تو کر سکتے ہیں. اس بنا پر ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے، آپ سب لوگوں کو دعا کرنا چاہیے. الہی طالب، اے اللہ، کیا عمدہ جملہ ہے، الہی مقصود من توئی ورضائے تو. ہم لوگ ہر وقت زبان پر یہ ہے، الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بے دے. اتنا یاد کرنا آسان ہے. الہی مقصود من توئی ورضائے تو، لیکن بڑی مشکل ہے کہ عربی مدرسوں سے فارسی کو تو نکال دیا، اس کو اردو نکلا، فارسی نکلی، ہم کہیں عربی، ہماری عربی بھی ہے کہ نہیں ہے. الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بے دے. یہ بزرگان دین رٹتے ہیں، رٹاتے ہیں، تب وہ اللہ تک پہنچتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خاص طلب، خاص چاہت عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو چاہنے لگے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائے، رحمت کی نظر ڈال دے. ان کے لیے کیا ہے، ایک مرتبہ نظر ڈال دے رحمت کی، سب بیڑا پار ہو جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے مالا مال فرمائے اور صحیح طلب پیدا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ جو طالبین کو محروم نہیں فرماتے ہیں تو ہم کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.